الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون صدق الله العظيم میرا قائد ہے وہ زندگی پیغام تھا جس کا میرا قائد ہے وہ زندگی پیغام تھا جس کا صداقت ذات تھی جس کی امانت نام تھا جس کا صداقت ذات تھی جس کی امانت نام تھا جس کا وہ رفتہ رفتہ جس نے قوم کو منزل عطا کر دی کلی آغاز تھا جس کا چمن انجام تھا جس کا میرے محترم بزرگوں دوستوں معزز سامعین گرامی آج آپ حضرات کے سامنے فخر دو عالم شافی محشر ساقی کوثر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا انوکھا پہلو بیان کرنا چاہتا ہوں ہمارے پیغمبر جہاں نبی اور رسول ہیں وہاں عظیم قائد اور لیڈر بھی ہیں جن کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں ایسے عظیم لیڈر جن کا حال قال سے بھی زیادہ اثر رکھتا ہے محترم سامعین دنیا میں بہت سارے لیڈر گزرے ہیں اور آج بھی لیڈروں کی کمی نہیں مقامی لیڈر بھی ہے بین الاقوامی لیڈر بھی ہے چھوٹے لیڈر بھی ہیں بڑے لیڈر بھی ہیں موسمی لیڈر بھی ہیں مستقل لیڈر بھی ہیں گاؤں کے لیڈر بھی ہیں گلیوں اور بازاروں کے لیڈر بھی ہیں سیاسی لیڈر بھی ہیں جو عوام کو سبز باغ دکھاتے ہیں اور ان کی قسمت بدل دینے کے دعوے کرتے ہیں ان کی تقریر سن کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس کا ساتھ دینے سے فیصلہ آباد پیرس بن جائے گا کچھ مزدور لیڈر بھی ہوتے ہیں جو مزدوروں کو بتاتے ہیں کہ ہمیں لیڈر مان لینے سے تمہارے دکھ دور ہو جائیں گے اور تمہیں گھر بیٹھے تنخواہیں ملا کریں گی یہ لیڈر اپنی سوشل زندگی میں بڑے ہمدرد بڑے جانسار بڑے پارسا بڑے غریب پرور اور بڑے سادہ دکھائی دیتے ہیں لیکن ان میں سے اکثر اپنی پرائیویٹ زندگی میں بڑے سنگ دل بڑے خودغرض بڑے عیاش بڑے مکار ہوتے ہیں ان کا ظاہر کچھ ہوتا ہے اور باطن کچھ اور ہوتا ہے یہ لوگوں کو سادگی کی تعلیم دیتے ہیں خود بڑا عیاشہ کرتے ہیں یہ لوگوں کو امانت و دیانت کا سبق دیتے ہیں خود پرلے درجے کی قائد اور رشوت خور ہوتے ہیں یہ لوگوں کو حب الوطنی کا درس دیتے ہیں خود وطن فروش ہوتے ہیں ان لیڈروں کے ساتھ نبی کا موازنہ کرنا نبی کی توہین ہے سامعین محترم مگر آپ طریقے انسانی کے اچھے سے اچھے لیڈروں اور مشہور لوگوں کی فہرست بنا لیں آپ کو ان کے ہاں دلچسپ اسٹوریاں ملیں گی دل اویز حکایتیں ملیں گی خطیبانہ بلند آہنگیاں ملیں گی فصاحت و بلاغت کا جوش نظر آئے گا ان کے مشہور اقوال تھوڑی دیر کے لیے آپ کو خوش کر دیں گی مگر جو چیز آپ کو نہیں ملے گی وہ عمل ہے سارے لیڈروں اور مشہور لوگوں کی سوانح عمریں پڑھنے کے بعد ایک نظر میرے آقا کی سوانح عمریں پر ڈال لیجئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں صرف خوشنما الفاظ نہ تھے بلکہ عمل تھا آپ نے جس بات کا لوگوں کو حکم دیا پہلے خود اس پر عمل کر کے دکھایا اگر لوگوں کو نماز کا حکم دیا خود اپنا حال کیا تھا رات بھر نماز میں کھڑے رہتے آپ نے لوگوں کو زکوٰۃ کا حکم دیا خود اپنا حال یہ تھا کہ قرض لے کر بھی سائلین کی حاجتیں پوری فرماتے آپ نے لوگوں کو زکوٰۃ کا حکم دیا خود اپنا حال یہ تھا کہ قرض لے کر بھی سائلین کی حاجتیں پوری فرماتے آپ نے لوگوں کو زہد و قناعت کی تعلیم دی خود اپنا حال یہ تھا کہ ساری زندگی دو وقت بھی سیر ہو کر آپ کو کھانا نصیب نہ ہوا رہنے کا مکان ایک حجرہ تھا جس میں کچی دیوار کھجور کے پتوں اور ان کے بالوں کی چھت تھی جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو اسلام کی حکومت یمن سے شام تک پھیلی ہوئی تھی لیکن آپ کے توشہ خانہ کی مالیت یہ تھی جسے مبارک پر ایک تہبت تھا ایک کھڑکی چار پائی تھی سرہانے کا ایک تکیہ تھا جس میں کھجور کی جال بھری ہوئی تھی ایک طرف تھوڑے سے جو رکھے تھے ایک کونے میں جانور کی کھال کی
جائے نماز تھی، ایک گھٹنے کے ساتھ پانی کا مشکل لٹکا ہوا تھا۔ آپ نے لوگوں کو اعتماد اور توکل کی تعلیم دی، خود اپنا حال یہ تھا، خون کے پیاسے مشرکوں کے سامنے حرم میں جا کر نماز ادا فرماتے تھے۔ آپ جانتے ہیں مکہ والے تو سبھی دشمن پر تلے ہوئے تھے، ایک ابو طالب تھا جو ساتھ دے رہا تھا، ایک وقت آیا وہ بھی پیچھے ہٹنے لگا۔ آپ نے اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے بڑے جوش سے فرمایا، چچا جان اگر قریش میرے دہنے ہاتھ پر آفتاب اور بائیں ہاتھ پر مہتاب رکھتے تب بھی میں اس پر سے باز نہ ہوگا۔ ایک دفعہ آپ اکیلے جنگل میں آرام فرما رہے تھے، ایک بدو تلوار لے کر سامنے آ گیا اور پوچھا، اے محمد بتاؤ اب تم کو کون میرے ہاتھ سے بچا سکتا ہے؟ آپ نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، اللہ۔ آپ نے لوگوں کو عفو درگزر کا سبق دیا، لیکن جس طرح آپ نے فتح مکہ کے موقع پر اپنے دشمنوں کو معاف کیا کہ دوسرا بھی ایسے معاف کر سکتا ہے۔ آپ نے لوگوں کو دین کی خاطر بھوک پیاس برداشت کرنے کا سبق دیا، خود اپنا حال یہ ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب بعض انصاروں نے بتایا کہ ہم نے بھوک کی وجہ سے کمر سیدھی رکھنے کے لیے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے ہیں، تو آپ نے کرتا مبارک اٹھا کر دکھایا کہ میں نے کمر سیدھی رکھنے کے لیے 2 پتھر باندھ رکھے ہیں۔ میرے دوستو، میں نے چند مثالیں ذکر کی ہیں، آپ لائیں دنیا بھر کے لیڈروں کی سوانح عمریاں، پھر موازنہ کیجئے میرے آقا کی سوانح عمری سے۔ وہاں باتیں ہیں، یہاں نمونہ ہے، وہاں تقریریں ہیں، یہاں تفسیریں ہیں، وہاں اقوال کا ڈھیر ہے، یہاں اعمال کا انبار ہے، وہاں گفتار ہے، یہاں کردار ہے، وہاں زبان سے پیار ہے، یہاں سب کچھ نثار ہے۔ میں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آخر میں فقط اتنا ہی کہوں گا، سلام اس پر کہ جس کے نور سے پر نور ہے دنیا، سلام اس پر کہ جس کے نور سے پر نور ہے دنیا، سلام اس پر کہ جس کے نطق سے مسرور ہے دنیا۔ بڑے چھوٹوں میں جس نے ایک اخوت کی بنا ڈالی، بڑے چھوٹوں میں جس نے ایک اخوت کی بنا ڈالی، زمانے سے تمیز بندہ و آقا مٹا ڈالی۔ سلام اس پر فقیری میں نہاتی جس کی سلطانی، سلام اس پر فقیری میں نہاتی جس کی سلطانی، رہی زیر قدم جس کے شکوہ و شان خاقانی و مالینا البلاغ۔